بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم ایک کنٹروورشل اور بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے ایمپیریسزم، اور یہ ریشنلزم کے الٹ ہے۔ یہ ٹیچنگ میتھڈ ہے، اس پہ بہت سارے اعتراض ہیں، لیکن جس نے پیش کیا ہے اس کے پاس کی جسٹیفیکیشن بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ جو اچھا لگا اس کو بھی بتائیں گے، جو برا لگا وہ بھی بتائیں گے، مجھ سے رابطہ بھی کریں گے، اور مجھے آپ کی جو ہے آراء جو ہے اس کا انتظار رہے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آگے جتنے جیسے اس کا میرا انداز وہی ہوگا، اوور بھی بیان کر کے جہاں جو سلائڈ آپ کے کام کی ہوگی وہاں میں رکوں گا۔ یہ ایمپیریسزم کے 3 پوائنٹس ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس پوائنٹس میں ان پوائنٹس پہ میں آؤں، یہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ ہم آتے ہیں۔ ایمپیریسزم بیسیکلی جو ہے یہ ایکسپیرینس بیسڈ نالج ہے، اور ایکسپیرینس بھی 5 سینسز کی بنیاد پہ۔ اس کے مطابق تھیوری جو ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے سلائڈ نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے تھیوری یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیبولا راسا، کہ آپ کا جو دماغ ہے یہ ایک خالی سلیٹ کی جگہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو بھرتے ہیں علم کے ذریعے، اور علم بھی وہ جو 5 سینسز سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے ایمپیریسزم کی، اور یہ بالکل الٹ ہے ریشنلزم کے، جس کے مطابق یہ ہے کہ دماغ خالی نہیں ہوتا، وہ دماغ کے ایک کمپیوٹر کی طرح ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اور اس میں آئیڈیاز پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ہم اس میں سافٹ ویئر لوڈ کرتے ہیں اور ان آئیڈیا سے کام لیتے ہیں جیسے ہم نے کام لینا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ایمپیریسزم پہ۔ اور یہ اس کے پیچھے تھیوری جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ایک پانی ہے وہ خالی ہو، اس کو بھر رہا ہے، اس کے بعد سلیٹ دکھائی گئی ہے، تو اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب اس میں جو کام کی سلائڈیں آئیں گی اس پہ میں ذرا رکوں گا، کیونکہ اس پہ آبجیکشن بھی ہیں، ان کا پھر میں جواب بھی دوں گا۔ یہ سلائڈیں اتنی کام کی نہیں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے، اس میں جو بڑی اہم چیز جو میں نے بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے پرائمری اور سیکنڈری کا چکر۔ اس کے پیچھے جس کا موجد ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ 2 قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ایک پرائمری آئیڈیاز، اس میں وہ جو ایکسپیریمنٹ میں وہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ بتائے گا، وہ آئیڈیاز جو ہیں پرائمری آئیڈیاز اوریجنل ہوتے ہیں، اور ان کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ بائی برتھ والدین کے ذریعے جینیٹک آپ کے اندر خوبیاں وہ آ جاتی ہیں، ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ یہاں وہ بیان کرے گا، سائز، شیپ اور ایٹسٹرا۔ اس کے بعد دوسرا وہ کہتا ہے سیکنڈری آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور وہ تھرو ایکسپیرینس یا سینسز جو ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں وہ بات کرے گا لائٹ کی، شیڈ کی، کلر کی، ٹیسٹ کی، یعنی وہ چیزیں جو 5 سینسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ ڈفرینٹ آدمی کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری جو ہیں بائی برتھ جو ہے جینیٹک جو ہیں، جیسا کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 85% انسان سارے ایک جیسے ہیں، 15% ان میں چینج لائی جا سکتی ہے، اس میں بھی 7.5 جو ہے وہ اس کی پرسنل ہے، اور 7.5 جو ہے پروفیشنل ہے۔ یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر آگے جو ہے یہ جو سلائیڈ جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے بعد آ رہی تھی، یہ بڑی اہم ہے، کہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ علم جو ہے پرائمری سیکنڈری کے بعد فوراً وہ بتاتا ہے، اس کا جو موجد ہے کہ نالج جو ہے اس کی 3 ٹائپ ہیں۔ یہ پہلی جو ہے اس کو کہتے ہیں انٹیوٹیو، دوسری کو ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو، یہاں مثال بھی دی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، اور تیسری کو ہم کہتے ہیں سینسٹیو۔ تو اس کی بیسک فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ انٹیوٹیو جو ہے وہ یونیورسل ٹروتھ بیسڈ ہوتی ہے، یعنی ابھی میں نے بات کی ہے پرائمری جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، جینیٹک ہوتی ہیں۔ ڈیمانسٹریٹو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر آ رہا ہے، تھرو ڈیمانسٹریشن ہم حاصل کرتے ہیں، اس میں کیلیبریشنز آتی ہے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اسٹڈی آتی ہے، اور تیسری سینسٹیو ہوتی ہے جو ایویڈنس بیس جو ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سلائڈ کو اگر تھوڑا سا آپ بڑا کر کے دیکھیں تو اس کی میں نے جو بات کی ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ اس نے بات کی ہے بلیک اینڈ وائٹ کی، کہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ جو بلیک از ناٹ وائٹ، یعنی کالا جو ہے وہ سفید نہیں ہے، تو یہ ہر کسی کو پتہ ہے، یہ اس کو انٹیوٹیو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سن از سملر ٹو فائر، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے ڈیمانسٹریٹو، ہاں، کہ
کہ سورج سے بھی ہمیں گرمی حاصل ہوتی ہے، آگ کو جلائیں گے اس میں گرمی حاصل ہوگی، جس طریقے سے اس نے سیمیٹری پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد سائنسٹک وہ کہہ رہا ہے کہ دیر آر، اس کے بعد سوری اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے دیر آر 10 چیئرس، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کرسیاں جو ہیں وہ، جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ ایویڈنس بیس ہیں، کرسیاں پڑی ہیں، وہ دیکھ لیں گے آپ تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک آگے بڑی اہم مثال آئے گی، اس کی میں بات کروں گا۔ اور یہ اس پہ آبجیکشن ہے تھاٹ ایکسپیریمنٹ پہ کہ پھر ایسا اگر ہے تو انفینٹی کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے، گاڈ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، مورالٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے، کون گڈ ہے کون بیڈ ہے، اور پھر ایک بندے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے، ان کے اس کے پاس کیا جواب ہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ پرسیور ہوتا ہے، پرسیپشن ہوتی ہے، اور آبجیکٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے سامنے تو اس کا وہ سایہ بنتا ہے، سائے کو وہ دیکھتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو چیز جو سامنے ہوتی ہے وہ چیز تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو یہ جس نے اعتراض کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پرسیور بھی ٹھیک ہے، پرسیپشن بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آبجیکٹ جو ہے وہ بیانڈ ریچ ہو تو اس کو پرسیپشن کیسے ہوگی، یا پرسیور اس کو کیسے پرسیو کرے گا۔ یہ اس کا بہت بڑا اعتراض ہے۔ مثلا وہ کہہ رہا ہے مرغا لال ہے، تو کس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں لال ہے، کوئی تو ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، سینسز جو ہیں وہ تو کافی نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد وہ یہ شکل بنا رہا ہے، وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی آئیڈیلزم کی، کہ آئیڈیا پہلے موجود ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے۔ مثلا یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک درخت ہے، تو اگر وہاں درخت تھا تو پھر تو اس کی پرسیپشن ہے، شیڈو بنے گا، پرسیور کو نظر بھی آ جائے گا۔ اگر درخت ہے ہی نہیں یا اس کی پہنچ سے باہر ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ساری، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس نے یہ ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس کی وہ میں نے کہا پہلے جو آگے آئے گی بہت زبردست مثال ہے، اس سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، تو وہیں میں بات کروں گا، چونکہ یہ پرسیپشن پرسیو جو ہے اس پہ وہ جھگڑا چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن وہ غار والی ایک مثال ہے، اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر آگے اس کا حل کیا ہے اس کی میں بات کروں گا۔ یہ بہت بڑی اگزامپل ہے، اس میں ساری چیزیں واضح ہیں۔ اس کا ہم کہتے ہیں الرجی آف دا کیو۔ یہ پلیٹو کا ایک بہت زبردست فلسافیکل تھاٹ ہے، اور یہ امپیریسزم اور آئیڈیلزم کے بارے میں ایک بہت بڑی جو ہے روبرک ہے۔ اس میں مثال وہ دی گئی ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے غار نظر آ رہی ہے، اور غار میں بہت سارے جو ہیں پریزنر جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں رسیوں کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں، صرف سر ان کا حرکت کر رہا ہے، اور سامنے ایک پانی کے تالاب ہے جہاں وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا ہے اس میں اس کا سایہ نظر آتا ہے، جو گلی میں سے گزرتا ہے، تو وہ سایہ جو ہے اس کو وہ بندے سمجھ لیتے ہیں کہ وہی حقیقت ہے، یہی دنیا ہے، اور یہی اصلی دنیا ہے۔ پہلا کنسیپٹ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا، جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ وہ ریئل ورلڈ جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ ہے امپیریسزم والا آئیڈیا، کہ دماغ پہلے ان کا خالی پلیٹ ہے، خالی سلیٹ ہے، سلیٹ پہ جو لکھا گیا ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے، اور وہی اس کو جو ایسا شیڈو جو ہے اسی کو اپنا علم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس پہ اعتراض ہوا کہ ان کو باندھا گیا، باہر بھیجا جائے، آبزرویشن کریں سارا، اس کے بعد تو اس کا جواب کیا ہے اس کے پاس؟ یہ وہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے ان بندے گزر رہے ہیں، ان کا سایہ بن رہا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پریزنر جو ہیں، یہ پلیٹو پہ جب اعتراض کیا تو پلیٹو نے کہا کہ اس پہ میں ایک گیم آپ کو کھیل کے سمجھاتا ہوں، کہ فرض کریں کہ پلیٹو کہتا ہے کہ ایک گیم کھیلتے ہیں، کہ وہ پریزنر جو ہیں وہ ایک گیم کھیلتے ہیں، کریں گے کیا کہ وہ کہیں گے کہ گیس کرو کہ جو پریزنر جو ہے وہ جو سایہ گزرا ہے وہ کس چیز کا سایہ ہے۔ تو اگر کوئی پریزنر جو ہے وہ اس کو گیس کر لے گا تو اس کو اپنا گرو مان لیں گے، اور کہیں گے کہ اس کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ بھی لکیر کے فقیر والا صاحب ہے، کہ وہ جس کو اندھوں میں کانا راجا، جس کے پاس وہ ان سے زیادہ بہتر علم ہے، اس کو ہم اپنا گرو مان لیں گے، اس کی بات پہ ہم یقین کریں گے۔ اس کے بعد یہ سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی امپیریسزم والے جو فالوور ہیں
ان کو ریئلزم میں لانے کی کوشش کریں تو وہ بھی اس کو کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ، اور گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں ڈویژن اور اس میں جو ہے بائفرکیشن۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ بائی چانس ایک ان میں پریزنر جو ہے وہ اپنا وہ جو اس کی رسی پاؤں کو باندھی ہوتی ہے، سنگل باندھے ہوتے ہیں، ان کو توڑوا کے وہ فیلڈ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ نظارے دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، باغوں، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے یہ کیا ہے، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل دنیا یہ ہے، جہاں ہم قید تھے وہ اصل دنیا نہیں ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ جا کے اندر میں اپنے گھر والے جو ہیں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو جس شک میں آپ پڑے ہوئے ہو یہ اصل دنیا نہیں ہے، یعنی یہ آپ کا دماغ جو خالی والا کنسیپٹ اور جو نظر آ رہا ہے وہ اصل دنیا ایسا نہیں ہے۔ میں اصل دنیا دیکھ کے آیا ہوں، اصل دنیا ایسی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ میرے ساتھ تم بھی باہر چلو، تو وہاں ہم یہ سارا کچھ دیکھیں تاکہ تمہیں یقین بھی آ جائے اور ایویڈنس بیس اسٹڈی بھی ہو جائے گی اور تم اس کو مان بھی لو گے اور ہم اس قید سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ آگے وہ ریٹرن کا وہ کہہ رہا ہے، جب واپس آتا ہے تو وہ بجائے اس کی بات ماننے کے یہ دیکھیں وہ نیچے لیٹا ہوا ہے اور دوسرے اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار اگر تم نے ہمارا ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس سفر میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی ہمارا امپیریسزم والا آئیڈیا جو یہی بہتر ہے، ہم نے بالکل باہر نہیں جانا، تم نے بھی اگر باہر جا کے اب جانے کی دوبارہ کوشش کی ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اور تمہیں مار دیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ ریئلزم جو ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ریئلزم جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اور آئندہ ہمیں اس قسم کی باتیں بتانا بھی نہ اور تم باہر بھی نہ جانا، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ اب ان دو، چونکہ یہ کنٹروورسی ہے اور بہت بڑی کنٹروورسی ہے اور دونوں لرننگ ماڈلز ہیں، تو اس کا پھر حل چاہیے تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس کا حل یہ ہمارا جو آتھر ہے وہ دیتا ہے کہ اس کو، اس سچویشن کو پھر سائمولیٹ کر لیں، یعنی کمپیوٹر سائمولیشن کا آپ نے آئیڈیا دیکھا ہوگا۔ سائمولیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈپلیکیٹ کرنا ریئل ورلڈ ایونٹس کو اور ریئل ورلڈ پروسیس کو، یعنی جو اصل کائنات میں ہو رہے ہیں وہ آپ ان کو نقلی طور پہ کر کے دکھا دو، اگر وہ لوگ اس کو مان لیں تو بعد میں اصل دکھا دو، ان کو یقین آ جائے گا۔ یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ غار میں جو کچھ آپ نے باہر دیکھا ہے ان کو یہاں دکھاؤ، دکھانے کے بعد جب ان کو یقین آ جائے گا باہر آ کے دکھا دو۔ اس کو ہم کہتے ہیں سائمولیشن، اور یہ ماڈل ہے جس کو ہم ریئل ورلڈ سچویشن میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ورچوئل ورلڈ سے لے کر۔ اور یہ اس نے وہ دکھایا ہے سارا کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ سائمولیشن کیسے ہے، وہ کمرے میں پہلے سارا کچھ دکھایا جائے گا، بعد میں جب ان کو یقین آ جائے گا پوری دنیا دکھا دی جائے گی۔ یہ میڈیکل سائنس میں ہم اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ سائمولیشن ہوتی ہے میمک کرتے ہم ریئل ورلڈ آبجیکٹس کو اور بعد میں ریئل ورلڈ میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم کرتے کیسے ہیں، اس کی اسٹیجز دکھائی گئی ہیں کہ پہلے وہ مسئلہ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو امپورٹنٹ ویریبل دیتے ہیں، یعنی وہ ماڈل جو چیز اس میں چاہیے اس کو ہم اس میں اڈاپٹ کر کے فارمولے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائمولیشن ماڈل بنتا ہے، ماڈل بننے کے بعد جو ویلیوز ہم نے ڈیفائن کی ہوتی ہیں یا امپیریکل ریلیشنز ہم نے بنائی ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، اور جب وہ ٹیسٹیفائی ہو جاتی ہیں، رزلٹس ہمارے ویریفائی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے جو بیسٹ رزلٹ ہوتا ہے ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہی ہمارا رزلٹ ہوتا ہے، اور وہی سائمولیشن رزلٹ جو ہے اس کو ہم ریئل ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی۔ بیسٹ ٹیچنگ پریکٹس میں وہ بتا رہا ہے پھر کہ اورینٹیشن کریں، انٹروڈکشن کا سیشن کریں، سیلف اسیسمنٹ کریں اپنے، اس کے بعد ڈی بریفنگ کریں، ایویلویشن کریں۔ اگر یہ سارے پیرامیٹر پہ آپ پورے اترتے ہو تو وہ پریکٹس جو ہے وہ بیسٹ پریکٹس ہوگی، اور بیسٹ پریکٹس جو ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں، لیکن اس میں آپ اس کا فیڈ بیک لینا جو ہے وہ نہ بھولیے، اور اگر آپ فیڈ بیک لیں گے تو وہ مزید تسلی ہو جائے گی، کنفرم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے امپیریسزم اور ریئلزم جو ہے وہ آپس میں مل جائیں گے، اور دونوں جو ماننے والے ہیں وہ آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ ایک نیا میتھڈ جو ہے وہ، جس کو آگے میں بیان کروں گا، سجیسٹوپیڈیا جو ہے وہ جنم لے گا، جس میں سجیسشن بھی ہوں گی اور پیڈاگوجی بھی ہوگی۔ آگے سائمولیشن کا فائدہ کیا ہے، یہ اس نے 3-4 فائدے بتائے ہیں۔ یہ فلیکسیبل میتھڈ ہے، اور ایک وقت میں بہت سارے کمپلیکس سسٹم جو ہے اس کو ہینڈل کر کے سمپلیفائی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، اور واٹ ایف جو ہے ایسے جتنے بھی سوال ہیں ان کے یہ جواب دیتا ہے۔ ریئل سسٹم سے، ریئل ورلڈ سچویشن جو ہے اس سے انٹرفیئر نہیں کرتا، بلکہ اس کو سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کرتا ہے، اور جتنے یہ اگر اس میں امپیریکل ریلیشن ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو باقی پیرامیٹرس میں پلس مائنس کیے جا سکتے ہیں، یعنی ادر پیرامیٹر جو ویریبل ہیں ان کی انٹریکشن بھی ممکن ہے، اور ٹائم کو یہ جتنا کمپریس چاہے کر، یعنی جتنے کم وقت میں چاہیے، جب ایک دفعہ آپ سائمولیشن کر لیتے ہیں
تو اس کو جتنی جلدی چاہیے آپ اس کو ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں، اور مشکل سے مشکل مسئلے جو ہیں ان کو یہ سادہ کرنے میں صلاحیت رکھتا ہے۔ آگے اس کے کچھ نقصان بھی ہیں کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے، کیونکہ ہائی پروفائل کے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں اور ٹائم کنزیوم پہلی دفعہ بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ کوئی آپٹیمم سولوشن پرووائڈ نہیں کرتا، ضروری نہیں جو آپ نے سیمولیشن ماڈل بنایا ہو ریئل ورلڈ میں 100% جو اپلائی ہو جائے۔ اس کے بعد مینیجر جو ہیں ان کو سولوشن جو ہیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ اگر جو ہم نے سولوشن سلیکٹ کیا ہے یہ اگر سین بدل گیا تو اس میں بھی اپلیکیبل ہوگا یا نہیں، اور ہر ماڈل جو کہ یہ یونیک ہوتا ہے لہذا ہر جگہ نہیں لگتا۔ اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی باتیں ممکن تھیں وہ میں نے کر دی ہیں۔ امپیریسزم کے ساتھ ہم نے ریئلزم بھی کنسیڈر کر دیا ہے، اور یہ ذکیانوسی سوچ جس اس کو بدلنے کا طریقہ ہے، کوشش میں نے کی ہے، اور یہ خاص طور پہ جو لیکچر میں نے تیار کیا تھا یہ ٹیچنگ میتھڈ سے لیا گیا تھا، اس کی بڑی ڈیمانڈ آئی تھی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مجھے رائے دیں گے، اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں گے، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔